بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 شوال 3 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد پر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ بنو سلمہ کے 4 نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاروں بھائی لڑائی میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارے والد ضعیف العمر ہیں اور ان کے ایک پیر میں لنگ بھی ہے، لیکن ہمارے ساتھ وہ بھی لڑائی میں شامل ہونے پر بضد ہیں۔ ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے والدہ اپنی معذوری کی بنا پر فریضہ جہاد ادا کرنے کے مکلف نہیں ہیں، تم نے ان کو سمجھایا ہوتا۔ نوجوانوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ کسی صورت نہیں مانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا تو انہیں ذرا میرے پاس بلا لاؤ۔ نوجوان اپنے گھر گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے پلٹے تو ان کے ساتھ گنگریالے بالوں والے گورے رنگ کے ایک سفید ریش بزرگ بھی لنگڑاتے ہوئے آئے، اور یہ ان کے والد محترم تھے۔ انہوں نے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس عاجز کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متبسم ہو کر نہایت ہی شرین لہجے میں فرمایا، بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ لڑائی پر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کا اخلاص اور جذبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، لیکن آپ کی عمر اب لڑائی میں حصہ لینے کی نہیں ہے، اور پھر آپ ایک پاؤں سے معذور بھی ہیں، اس لیے آپ جہاد پر جانے کے مکلف نہیں ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیت کے بدلے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور وہ بزرگ بڑے جوش کے ساتھ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لڑکے بھی مجھ کو میدان جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اگر میں راہ حق میں لڑ کر مارا جاؤں تو اسی پاؤں کو گھسیٹتا ہوا جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ للہ، مجھے اپنے امرکابی کی اجازت فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جوش اخلاص سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹو اب ان کو نہ روکو، شاید ان کے مقدر میں رتبہ شہادت پر فائز ہونا ہی لکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک سن کر یہ بزرگ بیٹوں کے ساتھ خوش خوش گھر لوٹے، ہتھیار سنبھالے اور پھر بڑے عجز اور الحاح کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی، الہی مجھ کو شہادت نصیب فرمانا، مجھ کو نا امید گھر واپس نہ لانا۔ اس کے بعد وہ سیدھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امرکابی میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بزرگ جن کو جوش ایمان اور شوق شہادت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر متاثر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبر سنی اور معذوری کے باوجود انہیں لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج کے شاخ بنو سلمہ کے رئیس تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ عہد جہالت میں خاندان کے بت خانے کی تولیت بھی ان کے سپرد تھی۔ بت پرستی سے ان کا شغف جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ لکڑی کا ایک بت بنا کر گھر میں رکھ لیا تھا جس کی صبح و شام پرستش کیا کرتے تھے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو بنا سنوار کر رکھتے تھے۔ ان کی زندگی کے بے شمار لیل و نہار اسی حالت میں گزر گئے، یہاں تک کہ بڑھاپے نے آ لیا۔ اس زمانے میں فرعون کی چوٹیوں سے خورشید رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک طلوع ہوا۔ اس کی ضیاء باری نے یثرب کے بہت سے گھرانوں کو بھی منور کر دیا۔ 11 بعثت میں 12 اور 13 بعثت میں 75 یثربی مکہ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان کی نعمت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت سے
سعادت اندوز ہوئے۔ 13 بعثت کی بیعت عقبہ کبیرہ میں شامل ہونے والے 75 نفوس قدسی میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان صاحبزادے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ دولت اسلام سے بہرہ یاب ہو کر یثرب واپس آئے تو گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا، لیکن بوڑھے عمروں اپنے بت منات پر دیوانہ وار فدا تھے۔ اس کو چھوڑنا انہیں کسی صورت میں گوارا نہیں تھا۔ حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو سلمہ کے کچھ دوسرے 9 مسلم نوجوانوں نے عمر بن جموح کو اپنے بت سے برگشتہ کرنے کی ایک پرلطف ترکیب سوچی اور رات کو عمروں کا بت باہر لے جاتے، اسے نجاست سے بھرے ہوئے کسی گڑھے میں اوندا کر کے ڈال دیتے۔ صبح سویرے بیدار ہو کر عمروں بت کو اپنی جگہ پر نہ پاتے تو بہت سٹ پٹاتے اور چلاتے، تم لوگوں کا ناس ہو، معلوم نہیں ہمارے معبود کو کون لے گیا۔ پھر اس کی تلاش میں نکلتے، جب مل جاتا تو اس کو صاف کرتے، نہلاتے اور خوشبو لگا کر اسے اپنی جگہ رکھتے۔ اس وقت کہتے، اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا تو اس کی ایسی درگت بناؤں کہ دنیا دیکھے۔ جب یہ قصہ ہر روز ہونے لگا، ایک دن تنگ آ کر بت کے گلے میں تلوار لٹکائی اور کہنے لگے، واللہ مجھے تو یہ علم نہیں کہ کون تیرے ساتھ یہ گستاخی کرتا ہے۔ اب یہ تلوار تیرے پاس ہے، خود اسے اپنے حفظ و دفاع کرنا۔ لڑکوں نے بت کی گردن میں تلوار لٹکی دیکھی تو وہ بہت ہنسے۔ انہوں نے تلوار اتار کر اپنے پاس رکھ لی اور بت کو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ رسی میں باندھ کر بنو سلمہ کے ایک ایسے کنویں میں لٹکا دیا جس میں لوگ نجاست پھینکا کرتے تھے۔ صبح کو عمروں نے بت اور تلوار دونوں کو غائب دیکھا تو پھر تلاش میں نکلے۔ جب بت کو مردہ کتے کے ساتھ غلاظت کے کنویں میں لٹکا دیکھا تو ان کی چشم بصیرت واہ ہو گئی اور بت پرستی سے نفرت ہو گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد ان کی ملاقات رستے میں ایک مسلمان سے ہوئی۔ ان کے سامنے اپنا دکھڑا رونے لگے۔ مسلمان نے ملامت کی کہ تم نے اپنے آپ کو خواہ مخواہ تضحیک کا یعنی مزاح کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ یہ بت بھی بھلا کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میری مانو تو ان بتوں پر 3 حرف بھیجو اور اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے رسول برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ عمروں کے دل میں ان کی باتیں اتر گئیں اور وہ اسی وقت مشرف با اسلام ہو گئے۔ علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوشگو شاعر تھے۔ انہوں نے اپنے بت کی ہجوں میں یہ شعر کہے، اللہ کی قسم اگر تو الہ ہوتا تو اور مرا ہوا کتا کنویں کے اندر ایک رسی کے ساتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے۔ لعنت ہو تیرے اس جگہ پڑے ہونے پر، وہ کیسی ذلیل جگہ تھی۔ اگر میں تجھے ذلیل جگہ سے تلاش کر کے نہ لاتا تو تم وہی اوندا پڑا ہوتا۔ اللہ پاک نے مجھے اس سے پہلے بچا لیا کہ میں قبر کی تاریکی میں رہن رکھا جاتا۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزندوں کے ہمراہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور بڑی پامردی سے داد شجاعت دی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس غزوہ میں جن 2 نوجوانوں نے ابو جہل کو قتل کیا، ان میں سے ایک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر بن جموح تھے۔ بعض روایتوں میں ہے حضرت عمر بن جموح بدر میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ ان کے پیر کے لنگ اور ضعیف العمری کی وجہ سے ان کے فرزندوں نے انہیں میدان جنگ میں جانے سے روک دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی یہی صورت پیش آئی، لیکن اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی میں حصہ لینے پر اس قدر اصرار کیا کہ نبی علیہ السلام نے انہیں لڑنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹوں کے ساتھ شاداں و فرحام میدان جنگ میں پہنچے۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے خلاد کو ساتھ لے کر شمشیر بکف مشرکین کی صفوں میں گھس گئے۔ دونوں باپ بیٹے بڑی مردی سے لڑے،
لیکن آخر مشرکین کے جم غفیر نے انہیں گھیرے میں لے کر شہید کر ڈالا۔ مشرکین کی پسپائی کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاک و خون میں غلطان دیکھ کر فرمایا، اللہ کے بعض بندے کوئی قسم کھاتے ہیں تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، عمرو بھی ایسے ہی بندوں میں سے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ جنت میں چل پھر رہے ہیں اور ان کا لنگڑا پاؤں درست ہو گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں عمرو کو جنت میں اپنے لنگڑے پاؤں کو ساتھ چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس غزوہ میں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادر نسبتی یعنی ان کی اہلیہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر فرزند اور بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیریت سے ہیں؟ جب لوگوں نے اس بات میں جواب دیا تو کشاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور عرض کی، آپ سلامت ہیں؟ تو سب مصیبتیں ہیچ ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس پر اپنے شوہر، فرزند اور بھائی کی لاشیں لاد کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، جو چند دوسری خواتین کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے میدان احد کی طرف آ رہی تھیں۔ اس وقت آیت حجاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے کہا، الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں، اور یہ لاشیں میرے شوہر، بھائی اور فرزند کی ہیں جنہوں نے لڑائی میں شہادت پائی۔ اتنے میں وہ اونٹ زمین پر بیٹھ گیا، ہر چند اس کو ہانکا گیا لیکن اس نے مدینہ کی طرف قدم نہ اٹھایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شاید بوجھ زیادہ ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں ام المومنین، اس پر تو اس سے زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ بالآخر انہوں نے اونٹ کو اٹھا کر اس کا رخ احد کی طرف کیا تو وہ فوراً چل پڑا۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں شہیدوں کی لاشیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے شہیدوں کی لاشیں دفن کرا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا ان میں سے کسی نے گھر سے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر نے گھر سے چلتے وقت یہ دعا مانگی تھی کہ الہی مجھ کو شہادت نصیب فرمانا، مجھ کو نا امید اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ انصار میں وہ لوگ ہیں جو کسی بات پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں شہیدوں کو احد کے شہیدان میں اپنے سامنے دفن کرایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ علامہ بن نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 6 ماہ بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی لاش کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے قبر کھودی تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشوں کو بالکل تر و تازہ پایا اور ان پر ایک کھجور پڑی پائی۔ اس واقعہ کے 46 برس بعد ایک مرتبہ پھر احد کی قبروں کو کھودنے کی نوبت آئی تو تمام شہداء کی لاشوں کو تر و تازہ پایا گیا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ آخری عمر میں مسلمان ہوئے اور صرف 3 سال کے قریب اسلام کا زمانہ پایا، لیکن اپنے جوش، جذبے اور اخلاص کی بدولت وہ اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں شمار ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بے شمار رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔